بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ شکر ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب بھی کچھ جاگے ہیں اور ان کو بھی تشویش ہوئی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور ان کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پر عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شکر ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو بھی یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہاں ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کئی بار میرے سمیت بہت سارے لوگ مسلسل کر چکے ہیں، اور آج لطیف کھوسہ صاحب نے بھی عدالت میں کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں، اور میں بھی کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جو کسی کے گھر میں گھسے، اور کسی کے گھر میں کوئی بھی گھسے، چاہے وہ پولیس گھسے، چاہے وہ عام لوگ کسی عام شخصیت کے گھر میں عام لوگ گھسیں۔ کسی کے گھر میں اس طرح سے غیر قانونی طور پر گھسنا اور املاک کو نظر آتش کرنا انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور قابل گرفت جرم ہے، اور اس پر تو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن ان واقعات کی آڑ میں کئی ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس واقعات سے صرف پی ٹی آئی کا کارکن ہمدرد ہونے کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے۔ تو آج عمر عطا بندیال صاحب نے نوٹس جاری کیا رانا ثناء اللہ صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، خواجہ آصف کو اور عمران خان کو بھی، کہ یہ جو عورتوں اور بچوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں، بتائیں کون کون گرفتار ہے اور کس جرم میں گرفتار ہے، اور کیا ان کا کوئی جرم ہے بھی یا نہیں۔ آج بھی مثلا آپ دیکھیں نا، عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کا ظاہر قصور یہ ہے کہ وہ مسلسل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ جو ان سے ملنے آئیں، عدالت کے ہاتھوں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب عمر چیمہ کی اہلیہ جو سیاست میں متحرک ہی نہیں ہے اور سیاست سے ان کو تعلق نہیں ہے، ان کی گرفتاری کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ جو کمزور جگہ ہے کسی بھی شخص کی، وہاں پر حملہ کیا جائے، سینسٹیو ریلیشنز ہیں ان پر حملہ کیا جائے، ماں پر حملہ کرتے ہیں، بیویوں پر کرتے ہیں، بہنوں پر کرتے ہیں، اور بھتیجیوں اور بھانجیوں کے بارے میں لوگوں نے شکایات کی ہیں میاں اسلم اقبال نے کہ ان کے گھروں پر اٹیک کیے گئے ہیں، یہ پولیس کر رہی ہے ہماری۔ اور اس پر جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ رپورٹ جمع کرائی جائے کہ کس کس کو پکڑا گیا ہے، کس کس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور عورتوں اور بچوں کے کیا قصور ہے۔ آج مثلا دیکھیں نا، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضمانتوں کے لیے عدالت میں آئے، اس میں صنم جاوید اور طیبہ جو ہے وہ راجہ، ان کی ضمانتیں کینسل ہوئیں، عالیہ حمزہ کی بھی۔ اب اس میں کیا کارروائی ڈالی گئی تھی کہ لسٹ میں عالیہ حمزہ کا نام عالیہ بی بی لکھ دیا گیا، نام میچ نہیں کیا، تو ظاہر ہے جج صاحب نے کہا کہ یہ تو عالیہ بی بی تو یہ نہیں ہے، تو ان کی تو ضمانت نہیں ہے۔ پھر صنم کا نام فہیم لکھ دیا، پھر بعد میں کہہ دیں گے تو اسپیلنگ مسٹیک تھی۔ اس طرح کر کے ان کی ضمانتیں آج پھر روک لی گئیں۔ تو یہ عورتیں مثلا صنم جاوید کا اگر تو 9 مئی کے واقعے میں کسی گھر پر حملہ کرنے میں ملوث ہیں، پھر تو ظاہر ہے ان کو قانون کے مطابق وہی سزا ہونی چاہیے جو کسی بھی مرد کو ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے اور ان کا محض وہ ایک جو ہے وہ ووکل پرسن ہے، یا وہ زیادہ بولتی ہیں، یا وہ نون لیگ کے خلاف بولتی ہیں، یا تحریک انصاف کی حمایت ٹویٹر پہ کرتی ہیں، تو یہ جرم تو کافی نہیں ہو سکتا کسی کو سزا دینے کے لیے اور اتنے دن اندر رکھنے کے لیے، طیبہ راجہ بھی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے کہ پرسنل سکور نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا سیٹل کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ آج دیکھیں مثلا ہمایوں اختر صاحب نے پارٹی چھوڑ دی ہے، آج چودھری غلام سرور خان صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، تو اور کل ان کو گرفتار کیا گیا تھا، آج انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، تو یہ پارٹیاں بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو خوشائند بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ خیال آیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا ہے، اور یہاں پر ان کو جو ہے وہ ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ جو غیر قانونی طور پر پکڑے ہوئے ہیں ان کی نہ صرف سزا ختم ہو، بلکہ جنہوں نے غیر قانونی طور پر ان کو پکڑا ان سے بھی باز پوچھ کی جائے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں حراست میں لیا اگر ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ دوسرا، آج چلیں یہ تو عدالت میں جو ہوا سو ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں آج انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا۔ ایک جو ہے وہ 9 رکنی بینچ بنایا گیا، اور 9 رکنی بینچ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جو سویلین کیسز ہیں، سویلین لوگوں کے کیسز ہیں، کیا وہ ملٹی کورٹ میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، اور اس سلسلے میں یہ کیسز چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، اس پر آج 9 رکنی بینچ بنا تھا۔ قاضی فیصل صاحب نے ایک لمبی تقریر کی اور انہوں نے اس بینچ سے ریکیوزل کر لیا، یعنی خود کو ریکیوز کر لیا اور بینچ سے الگ کر دیا، اور کہتے ہیں کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ احتجاج ہے کہ جب تک فلاں کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ کیس نہیں چلے گا، جب تک فلاں کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا میں نہیں سنوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جج چیف جسٹس کے جو اس کے اختیارات ہیں اس کے ڈسپلن سے باہر ہے؟ کیا ایک جج عدالت کے ڈسپلن سے باہر ہے؟
کیا ایک جج جو ہے اس کو اگر کسی بینچ میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ بینچ میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ میری مرضی کا فلاں بینچ جو ہے وہ نہیں بیٹھ رہا یا وہ نہیں سن رہا یا اس کا کیس نہیں لگ رہا، ایک کیس چل رہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل زیر سماعت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا جب تک میں جو ہے وہ اس پہ بیٹھوں گا نہیں بینچ میں. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائز صاحب نے خود کو اپنی انا کا اسیر بنا لیا ہے، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ شاید وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں قاضی فائز صاحب. اور جس طرح سے وہ فیصلے کر رہے ہیں، بہرحال آج پھر ان کے کرنے کے بعد یہ ہوا کہ دو ممبرز، ایک اور جج صاحب نے، سردار طارق مسعود صاحب نے بھی جو ہے وہ خود کو علیحدہ کیا، تو 2 ججز علیحدہ ہو گئے اور ساتھ اپنی بینچ اب سماعت کر رہا ہے اس کی. تو سوال یہ ہے کہ اگر قاضی فائز صاحب کو اہم مقدمات میں شامل نہیں کیا جاتا تو حکومت شور مچاتی ہے کہ دیکھیں جی سینئر پیونر جج جو ہیں ان کو شامل ہی نہیں کیا، دیکھیں جی تو مرضی کا بینچ بنا لیا. اب جب ان کو شامل کیا ہے تو انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. تو اور اب کوئی کورٹ فیصلہ دے گی تو کہا جائے گا کہ اس میں تو جی ایک ہی طرح کے لوگ شامل ہیں، ایک ہی طرح کے جج شامل ہیں، ہم خیال جج شامل ہیں. تو کسی طرف بھی جو ہے وہ حکومت کے ہم خیال اور وہ ججز جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ عمر بندیال صاحب کے مخالف کھڑے ہیں، وہ کسی بھی طرف کسی بھی سمت میں جا نہیں رہے، کسی سمت میں بیٹھ نہیں رہے. تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے. اب دیکھیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں بڑی جو ہے وہ افسوسناک اور بھی ہوئی ہیں. مثلا اسحاق ڈار صاحب کو نہ جانے کس بات کا غصہ ہے کہ ان کی جھنجھلاہٹ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی، اور ان سے کوئی سوال کر لیتا تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. آج تو انہوں نے فزیکلی حملہ کر دیا ایک صحافی کے اوپر. کس جرم میں؟ سوال کرنے کے جرم میں. سوال ہوا اور سوال کرنے کے جرم میں انہوں نے فزیکل اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، باقاعدہ موبائل چھینا اور جو ہے وہ بدتمیزی بھی کی. اب اسحاق ڈار صاحب سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیل کیا ہو رہی ہے. آگے سے وہ کہہ رہے ہیں تم جیسے لوگ سسٹم میں بیٹھے ہوں گے تو یہی ہوگا. اور بھائی صحافی کہاں سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سسٹم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں حضور، صحافی کدھر بیٹھے ہیں سسٹم میں؟ عجیب و غریب سی منطق انہوں نے دی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب مطلب چلیں آپ یہ چھوٹا سا کلپ ہے دیکھ ہی لیں، پھر میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں. ڈار صاحب آج بات کریں گے؟ بڑی بات کر کے آ گیا نہیں، آئی ایم ایف پیکج ہو رہے ہیں ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے پی ایم صاحب. سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار صاحب؟ تو تم جیسے لوگ ہیں سسٹم میں. سر ہم سسٹم میں تو نہیں ہیں سر، ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر. یار کیا چاہتے ہو یار؟ کیا سر لڑتے کیوں ہیں سر؟ خدا کا خوف کر رہے ہیں. تو یہ اسحاق ڈار صاحب ہے، تو یہ ان کی جھنجھلاہٹ کا عالم ہے. اور صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں آج مزید کمی ہو گئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 51 کروڑ کم ہو گئے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت 3 ارب 53 کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں. آج کی تازہ رپورٹ 3 ارب 53 کروڑ پہ زر مبادلہ کے ذخائر آ گئے ہیں. $3.5 ارب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی ڈیل ہو نہیں رہی. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کسی سوال کا جواب دے نہیں پا رہے، ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے نہیں، اور وہ غصے میں آ کر اس طرح سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر جواب دے رہے ہیں اور لوگوں پر حملہ کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ اس وقت حکومت کی صورتحال ہے. اور حکومت کی پوری زور کس پر ہے؟ فلاں کو اٹھا لو، فلاں کی بیوی کو اٹھا لو، فلاں کی ماں کو اٹھا لو، فلاں کی بچی کو اٹھا لو. یعنی بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی عورتوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں پہ، مائیں بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، آپ ان پہ آ گئے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم جب کسی بستی پر جنگ میں جاؤ یا کسی علاقے میں تمہاری جنگ ہو رہی ہو تو وہاں پر عورتوں، بزرگوں اور بچوں پر، یہ کمزور پر ہاتھ نہ اٹھانا. اور یہاں پر پولیس بے شرمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کسی کے بھی گھر میں گھستی ہے اور وہاں پر توڑ پھوڑ کرتی ہے، اور جو ہاتھ لگے اور پھر بدتہذیبی کرتی ہے. اور میں حیران ہوں کہ جو پولیس اہلکار گھستے ہیں ان کو اپنی مائیں بہنیں یاد نہیں آتی کہ ان کی بھی گھر میں کوئی عزت دار عورتیں بیٹھی ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ جو ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. اور ایسی صورتحال میں معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھتے چلے جا رہے ہیں. اس پر آج عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ جو ہیں ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے. اور اوور آل جو اس وقت ایک بے چینی کا ماحول ہے، اس میں اب دعا کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ شاید 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں کے بعد جو انہوں نے عورتوں اور بچوں کی گرفتاریاں اس پر رپورٹ طلب کی ہے، امید کرتے ہیں کہ اس میں جو غیر قانونی طور پر پکڑے یا بے قصور لوگ یا معصوم لوگ پکڑے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو تو رہائی نصیب ہو سکے. کچھ تو ہو، مطلب چلیں
عمر عطا بندیال صاحب الیکشن نہیں کرا سکے, لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے, کسی پر توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری نہیں کیا, سمجھوتا کر لیا, گھبرا گئے, کمزور ثابت ہوئے, سب کچھ ہوا. لیکن چلیں یہی کچھ کر دیں, یہی کم از کم مظلوموں کو انصاف دلا دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جس نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے, جو حملوں میں ملوث ہے, اس کو سزا بھی دیں. یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب معصوموں کو اگر چھڑواتے ہیں تو پھر جو قصوروار ہیں ان کو سزا بھی دلوائیں, اور پورا سسٹم کے ساتھ کھڑے اور کہیں کہ جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملے گی. جو کسی کے گھر میں داخل ہوا اس کو سزا ملے گی, اور گھر میں کوئی بھی داخل ہوا کسی کے بھی گھر میں سزا ملے گی. تو یہ میرا خیال ہے ایک اصول طے ہونا چاہیے, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اس پر سختی سے کاربند ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.